السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی تھی یا پھر روحانی؟ چلیے آئیے مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب سے سنتے ہیں۔ السلام جانے، مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک وسوسے کی کاٹ کہ جناب جب بھی معراج کا ذکر کریں آپ، خاص طور پہ شب معراج آنے والی ہوتی ہے، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پہلے جلسوں میں لوگ گفتگو کرتے تھے، اب یہ کلپ وائرل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے معراج تو ہوئی تھی، کیونکہ اس کا تو انکار کر نہیں سکتے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ خواب میں ہوئی تھی، وہ جناب ایک روحانی سفر تھا، نبی پاک نے جسمانی طور پر یہ سفر نہیں کیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کا وقت آتا ہے، بیچارے کچھ لوگ وہ ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس میں کوئی کمی کر لیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ اللہ نے ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا مقام دیا ہے، ارے ہمارا کام تو خوش ہونا چاہیے۔ چلے آج میں ہمیشہ کے لیے، اگر بڑی غور سے میری بات سمجھ لیں گے، میں لاجیکلی پروف کر دوں گا، آئندہ انشاءاللہ آپ کے دماغ میں دل میں کوئی وسوسہ نہیں ڈال سکے گا۔ مجھے ایک بات بتائیے، یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ واقعہ یہ واقعہ کئی کتابوں میں موجود ہے کہ جب یہ صبح ہوئی نا 27 رجب کی صبح، نبی پاک رات معراج کے سفر سے واپس آ گئے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام اور اہلیان مکہ کے سامنے ڈکلیئر کیا کہ میں رات بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں اور میں نے آسمانوں کی بھی سیر کی ہے، جنت اور دوزخ کے طبقات بھی ملاحظہ کیے۔ تو اہل ایمان تو بڑے خوش ہوئے کہ نبی پاک کو اتنا بڑا انعام مل گیا، مگر ابو جہل بھی وہاں موجود تھا، اس کو تو موقع مل گیا، کہتے واقعی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گئے؟ کیونکہ بیت المقدس تو یعنی ایسا ہے، میں آپ کو آج کی زبان میں سمجھاؤں کہ کوئی اسلامی بھائی عشاء کی نماز میں مسجد میں آپ سے ملاقات کرے اور فجر میں آ کر بتائے اسی مسجد میں کہ میں رات امریکہ ہو کر آیا ہوں، حالانکہ آج کل جہاز کا دور ہے، لیکن آپ کہیں یار یہ راتوں رات تو امریکہ سے ہو کے نہیں آ سکتا ہے، کم از کم کچھ نہیں تو 8-10 گھنٹے کی تو فلائٹ ناروے سے بھی ہوگی امریکہ کی، اور واپس بھی آ گیا ایئرپورٹ وغیرہ سارے معاملات نپٹا کے، عشاء ساتھ پڑھی تھی، فجر بھی ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو ابو جہل جو تھا وہ لاجیکلی دیکھ رہا تھا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، اس کو تو معجزے کہاں سمجھ آتا، ایمان ہی نہیں تھا، اس نے تھوڑی پنجابی میں کہتے رولا ڈال دیا، کہتا اچھا میں ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے کہ کیا میں اور لوگوں کو جمع کر دوں، آپ ان کے سامنے بھی کہہ دیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ان کے سامنے بھی بیان کر دوں گا، اور لوگوں کو اس نے جمع کیا، دیکھو یہ اللہ کے نبی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں، اور وہاں شور مچا دیا اس نے، معاذ اللہ بہت بد کلامی کی۔ اچھا اسی دوران لوگوں نے کہا آج موقع اچھا ہے، ان کے جو سب سے قریبی دوست ہیں نا اور بڑے بزنس مین بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے خاندان کے اور بڑے شرفاء میں سے امیر لوگوں میں مانے جاتے تھے، انہوں نے کہا آج ابوبکر کو جو ہے ان سے دور کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا ابوبکر صدیق نے دروازہ کھولا، اہلیان مکہ جو کفار تھے وہ کہے اے ابوبکر معلوم ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آئے، آسمانوں کی سیر کر کے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا بتاؤ کیا واقعی میرے نبی ایسا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو، لگتا ہے کچھ فرق آ رہا ہے سوچ میں، کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے، کہا ہاں ایسا ہی کہتے ہیں۔ سنو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا، فرماتے میرے نبی فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں۔ وہ لوگ حیران ہو کے کہتے ہیں ابوبکر کیسے تصدیق کرتے ہو، یہ کیسے پاسبل ہے؟ سنو کیا ایمان والا جواب دیا سیدنا صدیق اکبر نے، آپ فرماتے میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، وہ فرماتے اللہ ایک ہے، میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، میں مانتا ہوں۔ وہ کہتے جناب جبریل امین آتے ہیں وحی لے کر، میں نے جبریل کو آتے نہیں دیکھا، میں انہیں مانتا ہوں۔ ارے جب میں آسمانی خبروں پر ایمان لایا ہوں تو اگر وہی نبی کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں تو میں کیوں نہ مانوں؟ اب میں جو جواب آپ کو دینا چاہ رہا ہوں جو آپ کے تمام وسوسوں کو دور کر دے گا، میرا ایک سوال ہے، یہ جو ہنگامہ ہوا، جو حدیث کی کتابوں میں لکھا، ابو جہل نے جناب بہت زیادہ شور مچایا، اگر نبی پاک کا یہ دعویٰ تھا کہ میں خواب میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں تو جھگڑا بنتا ہے؟ وہی نمازی جو میں کہہ رہا تھا عشاء میں کہہ رہا ہے اور فجر میں آ کے پھر امام صاحب کو کہہ رہا ہے کہ میں امریکہ ہو کر آیا ہوں، تو کنفیوژن بنتی تھی، مگر وہی نمازی آ کر کہ امام صاحب رات کو امریکہ خواب میں گیا تھا، تو امام صاحب کیا کہیں گے، بیٹا ہم ساری رات کو گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی نارمل سی بات ہے، خواب میں تو ساری لوگ پتہ نہیں کدھر کدھر جا رہے ہوتے ہیں، 2-4 اور ملک بھی ملا لیتا، خواب بھی سفر کر رہا تھا، تو کوئی جھگڑا بنتا ہے خواب میں؟ یہ جھگڑا بتا رہا ہے۔ اب سنو جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ابو جہل کا یہ اعتراض کرنا، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر پر جانا اور یہ مکہ مکرمہ میں شور مچانا،
یہ واضح کر رہا ہے کہ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں خواب میں بیت المقدس ہو کر آیا ہوں. پیارے آقا کا دعویٰ یہی تھا کہ میں جسمانی طور پر یہ پورا سفر کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ. ان بدبختوں کے اس جھگڑے نے ہمارے لیے کیا شاندار دلیل دے دی. اور سبحان اللہ, اب سنو, آج کے دور میں بھی دو قسم کے طبقات آپ کو نظر آئیں گے. کچھ صدیق اکبر کے چاہنے والے نظر آئیں گے, جب جب معراج کا مہینہ آئے گا وہ جھوم جھوم کر نبی پاک کی شان بیان کریں گے. اور کچھ لوگوں کو جب جب معراج کا مہینہ آتا ہے ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے, وہ جناب ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں کہ سفر کیسے ہوا تھا. تو اب مان لیجئے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. پنجابی کا جملہ بڑا پیارا ہے, وہ کہتے ہیں اسی منن والے ہیں, اسی سوچن والے نہیں ہیں. تو منن والے بن جائیں اور نبی پاک کی جب شان بیان ہو رہی ہے تو اس پر جناب انجوائے کریں. مگر سنیے, یہاں بھی نبی پاک کا ایک معجزہ. ابو جہل نے اب نبی پاک علیہ السلام سے بڑا عجیب کوسچن کیا. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو آئے ہیں تو ذرا یہ تو بتائیے کہ بیت المقدس میں محراب کیسی تھی, اس کے پلر کیسے تھے, اس کا مثال دیتا ہوں, اس کا کلر کیسا تھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں شاید کئی سالوں بعد اس مسجد میں آیا ہوں, ٹھیک ہے, میں بیان کر کے چلا جاؤں گا. مجھے اگر ابھی بھی آپ پوچھ رہے ہیں نا محراب کیسی ہے, میں نے محراب نہیں دیکھی کیونکہ میں محراب دیکھنے نہیں آیا. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کسی مسجد میں ہو بھی آئے ہیں تو کیا پوری مسجد کا سارا نقشہ آپ کو یاد ہو جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. نبی پاک وہ انبیاء کی امامت فرمانے گئے تھے. سبحان اللہ, ایک عظیم سفر تھا. مگر اس ظالم نے سوال کیا کرنا شروع کر دیا. چلے ہم آپ کی بات جب مانیں, کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ نبی پاک فزیکلی بیت المقدس نہیں گئے, کبھی ٹریول نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ مکے میں رہتے تھے پیارے آقا علیہ السلام. تو اس نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ آپ بتائیں اس کا کلر, مثال دے رہا ہوں, اس کا کلر کیسا تھا, پلرز کیسے تھے, محراب کیسی تھی. اب سنو کیا معجزہ ظاہر ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی شان دیکھیں. نبی پاک کی آنکھوں کے سامنے, لوگ کہتے ہیں نا ویژولائز کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے جناب, ایک دوسرے کو ویڈیو کانفرنس پر ہم چیزیں دکھاتے ہیں. سنو آج سے 1450 سال پہلے کیا ویژولائزیشن ہوئی تھی. نبی پاک کا معجزہ یہ ہوا کہ پیارے آقا کی نگاہوں کے سامنے بیت المقدس کا نقشہ رکھ دیا گیا ہے, پورا منظر سامنے آ گیا. میرے آقا فرماتے پوچھو کیا پوچھتے ہو. وہ پوچھتا جا رہا ہے, بتائیں کلر کیسا تھا, محراب کیسی تھی, پلر کیسا تھا. نبی پاک دیکھتے جاتے تھے اور جواب عطا فرماتے جاتے تھے. تو یہ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. سو دوستو, آپ نے سماعت کیے. دوستو, یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. دوستو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہے وہ جسمانی ہوئی تھی, نہ کہ روحانی. اور یہ بات قرآنی آیت اور احادیث طیبہ سے ثابت ہے. اور جمہور صحابہ کرام, تابعین, تابع تابعین, فقہاء, محدثین, اسلاف اور اہل سنت کا مذہب اور عقیدہ یہی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جسمانی معراج ہوئی تھی. اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا. سو دوستو, یہ بھی یاد رکھیے گا, معراج کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے, کیونکہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ قرآن سے ثابت ہے, یہ قطعی ہے. اور جو حضرات معراج کے قائل ہے پر روحانی کہتے ہیں روحانی معراج ہوئی تھی, تو وہ لوگ سارے کے سارے خطا پر ہے, غلطی پر ہے. اپنا عقیدہ, اپنا مذہب درست کر لے اور اپنا دین و دنیا کو بہتر کر لے, نہ تو دین اور دنیا اور آخرت سب آپ کے برباد ہو جائیں گے. دوستو, اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.